السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 13 شروع کریں گے۔ اس سے پہلے پارہ نمبر 12 سے یاد رکھنے کی کچھ باتیں یہ ہیں۔ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ حسد دل کی بیماری اور منفی جذبہ ہے۔ صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہو۔ قرآن کا سیکھنا سکھانا بہترین عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں اور اس کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13واں پارہ۔ پچھلے پارہ 12 میں سورہ یوسف شروع ہوئی تھی۔ پارہ 13 کے آغاز میں بھی سورہ یوسف ہی ہے۔ پارہ 12 کے آخر میں ذکر تھا کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تو وہ قید خانے سے باہر فوراً نہیں آئے، بلکہ انہوں نے پہلے چاہا کہ اس واقعے کی تحقیق کی جائے جس کو بہانہ بنا کر ان کو قید کیا گیا تھا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نظر میں بری ذمہ تھے، لیکن آپ کو پیغمبری کا فریضہ ادا کرنا تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ لوگوں کی نظر میں، عوام کی نظر میں، جن کے سامنے جا کر مجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کی نظر میں بھی میرا معاملہ بالکل صاف ہو جائے، کیونکہ آپ کے اوپر خیانت کا الزام لگایا گیا تھا۔ پارہ نمبر 12 کے آخر میں بتایا گیا، تمام مصر کی بیگمات نے گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی پاکیزہ کردار کے حامل ہیں۔ بعض اوقات ہم میں سے کسی پر جھوٹا الزام ہو تو ہم لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے میں سچا ہوں، اور سچائی کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، جہاں اسے بندوں کے سامنے سچا ہونے کا موقع دیا جائے یا موقع آ جائے تو اپنی براءت کروانی چاہیے۔ پارہ نمبر 13 شروع ہوتا ہے۔ 13واں پارہ، آیت نمبر 53۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو اکثر برائی پر اکساتا رہتا ہے، مگر جس پر میرے پروردگار کی رحمت ہو، یقیناً میرا رب معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزیز مصر کی بیوی کے کلام کا آخری حصہ ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے پیٹھ پیچھے اپنے خاوند کی کوئی بڑی خیانت نہیں کی۔ بے شک میں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا، لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہاں، میں اپنے آپ کو پاک قرار نہیں دیتی۔ مجھ سے جتنی غلطی ہوئی اس کا میں اقرار اور اعتراف کرتی ہوں۔ نفس کی شرارتوں سے تو وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر اللہ کی خاص رحمت ہو، اور اس سے مراد کون ہے؟ کون محفوظ رہا؟ یوسف علیہ السلام۔ تو جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے شر سے بچا لیتا ہے اور نفس مطمئنہ عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے، اور ہمیں بھی اللہ سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، مجھے لمحے بھر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، میرے حالات کی اصلاح فرما، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نفس کا کام تو بہکانا ہے۔ اسلام کے لحاظ سے افضل مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کی ذات کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا سب سے افضل جہاد ہے، یعنی اپنے آپ سے لڑنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول کرنا اور صبر کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے سب سے بڑا جہاد نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ برائی کا حکم دینے والا نفس یعنی نفس امارہ، یہ انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے اور ابھارتا ہے۔ دوسرا ہے ملامت کرنے والا نفس یعنی نفس لوامہ، جب انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو یہ برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان توبہ کی طرف آتا ہے۔ اور تیسرا ہے مطمئن نفس یعنی نفس مطمئنہ، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو یہ نفس مطمئن ہوتا ہے، یہ خیر اور نیکیوں کے کاموں کو پسند کرتا ہے اور شر اور گناہوں سے نفرت دلاتا ہے۔ ہم سب کو اپنے اندر ہر وقت چیک کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، کیا میرے اندر کا نفس نفس مطمئنہ ہے یا نہیں؟
کیونکہ مرتے وقت نفس مطمئنہ کو ہی فرشتے خوشخبری دیں گے کہ تو اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ آگے آیت نمبر 55 میں آتا ہے، چونکہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پیشکش کی تھی کہ آپ کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ ہمارے ہاں ہماری مدد کریں گے، آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے، تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے اس کام کا انتخاب کیا جس کو وہ سب سے بہتر طور پر کر سکتے تھے، جس کے لیے باقی لوگ تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے گھر میں رکھ کر ایسی زبردست اسکلز عطا کر دی تھی کہ اب وہ اس عہدے کو لینے کے قابل تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر ملک کے خزانے سنبھالنے کی صلاحیت تھی، انہیں یہ کام کرنا اچھے سے آتا تھا، تو انہوں نے خود بادشاہ کو کہا کہ مجھے یہ کام کرنا آتا ہے تو مجھے یہ ذمہ داری دے دیں۔ آیت نمبر 55 میں آتا ہے، قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے، مجھے زمین کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ کام جانتا بھی ہوں۔ تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ہنر ہو، کوئی اسکلز ہو یا علم ہو، اس بنا پر وہ دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے، وہ اپنی اس خوبی کا ذکر کر سکتا ہے کہ میں یہ کام جانتا ہوں، یعنی وہ اس کام کو کرنے کی آفر کر سکتا ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ بادشاہ نے ان کو ملک کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا اور سارا انتظام ان کے سپرد کر دیا، اس طرح وہ بڑے عہدے پر فائز ہو گئے۔ جو عہدہ عزیز مصر کے پاس تھا اب یوسف علیہ السلام کو مل گیا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو اس بات پر آپ بھی یقین کر لیجئے کہ آپ کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی، چاہے سامنے والا اس کو مانے یا نہ مانے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے حسد کو برداشت کیا، کنویں میں صبر کیا، غلامی اور جیل میں صبر کیا، اللہ کے حرام کردہ کاموں پر بھی صبر کیا، یعنی جن کی طرف اس عورت نے ان کو دعوت دی تھی، تو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو عزت بھی عطا کرتا ہے۔ وقتی طور پر مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اس کے بعد اچھے دن بھی آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی مشقت ہوتی ہے اسی مقدار پر اللہ کی مدد آتی ہے، یعنی جتنا مشکل حالات سے آپ کو گزارا جاتا ہے، اگر آپ صبر کریں تو اتنی ہی مقدار میں اللہ کی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ آگے آیت نمبر 58 میں آتا ہے، خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد جب 7 سال خشک سالی قحط کے آئے تو دور دراز کے علاقوں میں یہ خبر پہنچی کہ مصر میں خوراک کے ذخائر موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جس طرح غلے کو سنبھالا تھا اور اس کو تقسیم کر رہے تھے تو یہ خبریں کنعان تک جا پہنچیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی خوراک حاصل کرنے فلسطین سے مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج جو اس تخت پر بیٹھا ہے وہ ان کا بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیے، اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ بھائیوں کو دیکھ کر کسی انتقامی جذبے کا اظہار تک نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ جو ان کا سگا بھائی تھا بنیامین، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ بھائیوں نے خوراک کا راشن حاصل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بھی آئندہ ساتھ لانے کی تاکید کی۔ آیت نمبر 60 میں آتا ہے، اور اگر تم اسے نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ ہی میرے پاس آنے کی کوشش کرنا۔ انہوں نے مزید یہ کیا کہ خوراک کی جو قیمت اپنے بھائیوں سے وصول کی تھی اسے واپس بھائیوں کے سامان میں رکھوا دیا، تاکہ بھائی اس عنایت سے خوش ہو کر دوبارہ بھی خوراک لینے کے لیے حاضر ہوں۔ قحط میں سب سے زیادہ ضرورت غلے کی تھی۔ بھائیوں کو نظر آ رہا تھا کہ جو ہم لے کر آئے ہیں یہ بہت دن چلنے والا نہیں، لہٰذا غلہ ملنے کی یہی ایک صورت تھی کہ دوسرے بھائی کو بھی لے کے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ہمیں مصر سے غلہ آئندہ اسی صورت میں ملے گا جب بنیامین بھی ہمارے ساتھ جائے۔ آیت نمبر 64 میں ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے پہلے تم یوسف کے حوالے سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچا چکے ہو، اس لیے وہ بنیامین کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بیٹوں نے اپنے سامان میں دیکھا کہ ادا شدہ قیمت واپس کر دی گئی ہے تو والد صاحب سے عرض کی کہ ایسا نفع کا معاملہ
کیوں نہ دوبارہ کیا جائے۔ بہرحال جب انہوں نے اللہ کو ضامن بنا کر وعدہ کیا کہ وہ بنیامین کی ہر ممکن حفاظت کریں گے، تو آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو مصر بھیجنے پر وہ راضی ہو گئے، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں یہاں بہت بڑا سبق ملتا ہے، جب بھی کسی مسافر کو الوداع کہیں تو اسے اللہ کی حفاظت میں دیں، یعنی مسافر کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر کریں، لیکن اصل حفاظت اللہ کی حفاظت ہے، تو اللہ کی حفاظت میں دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم کہا کرتے تھے، جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مسافر پیچھے گھر والوں کو بھی یہی دعا دے گا، یعنی حفاظت کی دعا، استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، میں تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کو سپرد کی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ آگے آئے 67 میں بتایا گیا، یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو مصر رخصت کرتے وقت ہدایت دی کہ دشمنوں کے حسد سے بچنے کے لیے تم مصر میں ایک ساتھ داخل ہونے کے بجائے الگ الگ راستوں سے داخل ہونا، البتہ میری یہ تدبیر تقدیر کے لکھے کو ٹال نہیں سکتی، ہوگا وہی جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اور میرا بھروسہ اپنی تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ پر ہے۔ توکل اور احتیاط کے درمیان کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اور دوسری طرف معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ احتیاط کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی چیز پیش آ جائے، ساری تدابیر کرنے کے بعد بھی انسان کو نقصان ہو جائے تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 خوبصورت صحت مند بھائی ایک دوسرے ملک جا رہے تھے، اور سارے کے سارے اکٹھے ہی جا رہے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ڈر تھا کہ انہیں کہیں نظر نہ لگ جائے، تو انہوں نے اللہ پر توکل کیا، لیکن ساتھ تدبیر بھی کی۔ انسان کو تدبیر اور دعا دونوں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کسی کا حسن، کسی کی خوبی انسان کو جب اچھی لگتی ہے تو دوسرے کو نظر لگنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، یعنی اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ نظر لگانے والے کی آنکھ سے ایسی تاثیر رکھنے والی شعاع ریزز نکلتی ہیں جو نشانہ بننے والے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ نظر بد ایک قسم کا تیر ہوتا ہے، جس کے ساتھ حسد ہوتا ہے تو اس کو جا کر لگتا ہے۔ اگر اس شخص نے اپنا بچاؤ نہیں کر رکھا ہو، حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھ رکھی ہوں، اذکار نہیں پڑھے ہوں، تو پھر حفاظت نہیں ہوتی، وہ تیر اس انسان کو جا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بنے گی۔ نظر بد برحق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ یعقوب علیہ السلام کو اس کا ڈر تھا، اس لیے بیٹوں کو ایک ساتھ دروازے سے داخل ہونے سے منع کیا۔ یاد رکھیں، نظر بد دیوانہ کر سکتی ہے یا موت تک لے جا سکتی ہے، اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے مسنون اذکار پڑھیں۔ اللہ ہمیں نظر بد سے بچائے، حاسدوں کے شر سے بچائے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کسی سے بھی حسد نہیں کریں، اپنے خیالات کو مثبت رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ آگے آیت نمبر 69 میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آ جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دو دو کر کے رکھا گیا۔ بن یامین اکیلے رہ گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے چھپ کے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم اب ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ کرتے رہے ہیں۔ یہاں کتنی اچھی کاؤنسلنگ ہے کہ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہ ان باتوں کو چھوڑ دو جو وہ کرتے رہے، کیونکہ جب انسان ان چیزوں کو نہیں بھلاتا تو اپنی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ دکھی اور مایوس ہونے سے انسان کا جسم بوجھل رہتا ہے، اور ڈپریشن اور دل کے امراض، انگزائٹی جیسے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ معاف کرنے سے انسان پرسکون رہتا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے اندر غصہ، نفرت اور دشمنی نکالتے ہیں، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی، محبت اور پیار کا جذبہ جنم لینے لگتا ہے، آپ کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ قرآن دلوں کی شفا ہے، دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے، کیونکہ قرآن انسان کی سوچ بدل دیتا ہے۔ کسی کے اندر اطمینان ڈالنا، اطمینان پھیلانا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔
آگے آیات 70 سے 77 میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام بھائیوں کے لیے الگ الگ تھیلیوں میں خوراک لے جانے کا انتظام فرما دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس پیالے کو جس کے ذریعے خوراک ناپ تول کر ہر فرد کو دی جاتی تھی وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا۔ پیالہ غائب ہونے پر خوراک تقسیم کرنے والے کارندوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر پیالہ چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس الزام کی تردید کی اور ساتھ ہی کہا کہ اگر ہم میں سے کسی کے تھیلے میں یہ پیالہ برآمد ہوا تو تم اسے غلام بنا لینا۔ پیالہ بنیامین کے تھیلے سے برآمد ہوا۔ بنیامین نے چوری نہیں کی تھی، یہ اللہ کی تدبیر تھی یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی سے ملوانے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنیامین کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا بہتان لگایا، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اصل حقیقت ان پر ظاہر نہیں ہونے دی۔ یوسف علیہ السلام نے ان پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہی یوسف علیہ السلام ہے، لیکن زیر لب کہا کہ بڑے ہی برے لوگ ہو، اللہ جانتا ہے کہ میں نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی۔ یاد رکھیے، کسی پر جھوٹا الزام لگانا دراصل انسان کے اپنے اخلاق کی دیوالیہ ہونے کی علامت ہوتی ہے، یعنی وہ انسان خود کتنا گرا ہوا ہے جو دوسروں پر الزامات لگا رہا ہے۔ معاملہ کیسا بھی ہو، کبھی کسی پر الزام نہیں لگائیں، یہ اصول یاد رکھیں۔ محبتوں کو برقرار رکھنے کے لیے لغزشوں سے درگزر کرنا ضروری ہے۔ آگے بتایا گیا کہ مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام بھائی کو مصر میں روک نہیں سکتے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، تو اب اسی کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چور نکل آیا تو اس کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا۔ آگے آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ایک درخواست کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنیامین کی جگہ کسی اور بھائی کو بطور سزا مصر میں روک لیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، جو آیت نمبر 79 کا ترجمہ ہے، اس بات سے اللہ کی پناہ، ہم تو اسے ہی پکڑیں گے جس کے ہاں ہم نے اپنا گمشدہ سامان پایا ہے، اگر ہم ایسا کام کریں تب تو ہم ظالم ٹھہرے۔ یوسف علیہ السلام کے انکار پر بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو اب اپنے والد یعقوب علیہ السلام کا سامنا نہیں کر سکتا، تم والد صاحب کے پاس جا کر یہ افسوسناک خبر انہیں سنا دو۔ کہتے ہیں یہ وہی بڑا بھائی تھا کہ جس نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرو، اور اب یہاں ان کو دوبارہ سمجھا رہے ہیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا، اپنے والد کو مزید دکھ نہیں دے سکتا، تم چلے جاؤ، میں یہی ہوں۔ جب سارے بھائی واپس گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور اپنے والد کو ساری بات بتائی تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو اپنی سچائی کا یقین دلانا پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ اعتماد کھو چکے تھے۔ یاد رکھیے، جس پر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اس کو بڑی قسمیں کھانی پڑتی ہیں سچا بننے کے لیے، اور جو سچا ہوتا ہے وہ یقین دہانی کروائے بغیر ہی سچ بولتا ہے۔ آگے آیات 83 سے 87 میں یعقوب علیہ السلام کا رد عمل کا ذکر ہے۔ اب 3 بیٹے غائب ہو گئے تھے، بڑا بھائی، بنیامین اور یوسف علیہ السلام، یہ تینوں بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن اس غم میں ہلکان ہو رہے تھے کہ نہ جانے کس حال میں ہیں۔ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی، انہوں نے شدت غم کی کے باوجود امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ آیت نمبر 86، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ یاد رکھیے، مصیبت پر آنسو بہانا جائز ہے، مصیبت کے بعد غم کا ہونا تقوی کے خلاف نہیں، لیکن چیخنا چلانا، رونا پیٹنا بیان کرنا منع ہے۔ یہ بھی یاد رہے، اپنے سب غم اللہ ہی کو بتانے ہیں، وہی سارے غم اور دکھ درد کو دور کرنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 87 میں ہے، اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی سرتوڑ کوشش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ کس نے کہا تھا، کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔
تو یاد رکھیے دعاؤں کے ساتھ دوا بھی کرنی ہے، یعنی یہاں بتایا گیا کہ جاؤ ڈھونڈو، بیٹھو نہیں، کوشش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یاد رکھیں مایوسی کفر ہے، یہ یقین رکھیں کہ حالات کی تبدیلی قریب ہے۔ آگے آیات 89 سے 93 میں ہے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری بار مصر آئے اور یوسف علیہ السلام سے اس غم کا ذکر کیا جو عزیزوں کی جدائی سے انہیں پہنچا ہے، اور مزید التجا کی کہ ان کے پاس اب خوراک کے حصول کے لیے مطلوبہ قیمت بھی نہیں ہے، لہٰذا دستیاب قیمت قبول کر کے خوراک کا کچھ حصہ قیمتاً اور بقیہ حصہ صدقے کے طور پر دے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی لاچارگی کی یہ کیفیت برداشت نہیں وہ کر پائے اور بھائیوں کو بتا دیا، جو آیت نمبر 90 میں آتا ہے، انا یوسف و ھذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو حقیقت معلوم ہونے پر بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ بھائیوں نے اعتراف کیا کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ مقام کے لیے چن لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ کی طرف سے بھی بخشش کی امید دلائی۔ یاد رکھیں جو شخص کھلم کھلا اپنی غلطی کا پوری شدت کے ساتھ اعتراف کرے، چاہے وہ غلطی خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں جو نادم ہو کر آئے اسے کوئی ملامت نہیں کرنی چاہیے، درگزر کرنے کے ساتھ دعا دینی چاہیے، درگزر کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رہے یہ تین چیزیں تھیں جو یوسف علیہ السلام کے اچھے انجام کا سبب بنی: تقوی یعنی اللہ کا ڈر جس نے انہیں ہر جگہ غلط قدم اٹھانے سے بچایا، صبر یعنی مشکل سے مشکل حالات میں کوئی شکوہ شکایت نہیں، اللہ کی اطاعت پر قائم رہے، اور احسان یعنی نیکی کے درجے میں احسان، ہمیں یہی چیزیں اپنی زندگی میں اختیار کر لینی چاہیے۔ تقوی، صبر، یہ وہ خوبیاں ہیں جس کے اندر ہوں اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے تلخ رویوں کے مقابلے میں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ ہمارے اندر بھی اچھی صفات پیدا کر دے۔ ہمیں ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے کہ مومن غلطی پر اصرار نہیں کرتا بلکہ غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ جب ان کے بھائیوں نے غلطی کا اعتراف کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہ کہہ کر معاف کر دیا، آیت نمبر 92، قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ملامت نہیں کی بلکہ اصل بات بتائی کہ شیطان بہن بھائیوں میں فساد ڈلواتا ہے۔ یاد رکھیں قدرت کے باوجود بدلہ نہ لینا پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ جب کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو پھر ہمیں بھی اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ آگے بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دے کر اپنے بھائیوں کو کہا کہ آیت نمبر 93 میں جو آتا ہے کہ یہ میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے یہاں آؤ۔ تو کیا واضح ہو رہا ہے یہاں سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر بینائی چلی گئی تھی۔ پھر آیت نمبر 94 سے 98 میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آنے سے قبل ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور چند میل دور کنویں میں تھے، یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی، اور ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہے تو یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، کسی انسان کا کمال نہیں۔ آگے بتایا گیا کہ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا گیا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد محترم کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرنے کا اعتراف کیا اور اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وہ عنقریب اللہ سے اپنے بیٹوں کے لیے بخشش کا سوال کریں گے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں سحری کے وقت استغفار کروں گا،
یاد رہے سحری کے وقت استغفار کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اس وقت کی استغفار خاص طور پر قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، مومنین کی صفت بتائی گئی۔ تو یاد رکھیں بھٹکے ہوئے بچے بھی کبھی راہ پر آ ہی جاتے ہیں۔ اللہ سے پر امید رہیے اور اپنے والدین سے اپنے لیے دعا کروایا کیجیے۔ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 99 میں بنی اسرائیل کی مصر آمد کا بیان ہے۔ گویا یہاں یہود کے سوال کا جواب دے دیا گیا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے کس طرح مصر آ کر آباد ہوئے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے دونوں بیٹوں سے ملوایا اور ان کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کو عزت دی اور اپنے پاس بٹھایا۔ آیت نمبر 100 کا ترجمہ ہے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، اللہ نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ تو اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور 11 بھائیوں نے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی ادا کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کے لیے جائز تھا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ گویا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر تھی، یعنی 40 سال بعد خواب کی تعبیر سامنے آئی جب والدین اور بھائیوں نے انہیں تعظیماً سجدہ کیا۔ یاد رکھیں خواب کی تعبیر کئی سال بعد بھی پوری ہو سکتی ہے، اس لیے صبر کے ساتھ ان سالوں کو گزاریں اور جب اچھے حالات آ جائیں تو مشکل حالات کو یاد کرتے رہیں۔ آگے بتایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ شیطان نے ان کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان دشمنی کی صورت پیدا کر دی تھی۔ یاد رہے بلا شبہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، کوئی چھوٹا سا واقعہ بڑی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر آیت 101 میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اسلام پر میرا خاتمہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نعمت ملنے پر تکبر نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو نعمتیں ملی تھیں وہ اپنی انتہا پر تھیں، لیکن وہ اس سے بڑی نعمت مانگ رہے ہیں، اور وہ ہے دنیا اور آخرت میں اللہ کا ساتھ ملے، اسلام کی حالت میں موت آئے، فرما برداری اور اطاعت میں موت آئے اور صالحین کا ساتھ ہو۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی نیک اور صالحین کی صحبت عطا فرمانا، مرتے دم تک ہم ایمان کی حالت میں رہیں۔ مومن کی اصل تمنا یہی ہوتی ہے کہ اسلام پر خاتمہ اور صالحین کی صحبت مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے کس طرح شر میں سے بہت بڑی خیر ظاہر کر دی۔ حاسدوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا اور اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ان کے اسی عمل نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عظیم مقام کا حامل بنا دیا۔ لوگ ایسی کئی اور نشانیاں بھی چاروں طرف دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی حق سے اعراض ہی کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں بعض اوقات تکلیف دہ حالات میں خیر چھپی ہوتی ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن جو شخص اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین نتائج پیدا کر دیتا ہے۔ اب سورہ رعد شروع ہو رہی ہے۔ سورہ رعد، نشانیوں سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ عموماً ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ گھر باپ کی نشانی ہے، یہ زیور ماں کی نشانی ہے۔ اپنے پیاروں کی نشانیوں سے محبت کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ پھر جو نشانیاں اللہ رب العالمین کی ہوں ان سے محبت کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کا علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ آج کے پارے میں انہی خوبصورت نشانیوں کے بارے میں سنیں۔ آیت نمبر 2 سے 4 میں ہے، اللہ نے اتنا بڑا بلند آسمان بغیر ستونوں کے قائم کر رکھا ہے۔ اللہ سورج اور چاند کو ایک خاص ضابطے کے تحت گردش دے رہا ہے۔
تو خاص کر سورج اور چاند کا ذکر اس لیے کہ یہ نمایاں نشانیاں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں۔ اللہ کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر فرما رہا ہے اور تمام مخلوقات کی ضروریات پوری فرما رہا ہے۔ اللہ نے وسیع و عریض زمین کو پھیلا دیا، اس میں بلند پہاڑ اٹھائے اور گہرے دریا اور نہریں بہا دیں۔ اللہ نے ہر طرح کے پھل اور میوے جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمائے۔ اللہ نے رات اور دن کا الٹ پھیر ایک باقاعدگی کے ساتھ جاری فرمایا۔ اللہ نے زمین کو مختلف خطات میں تقسیم کیا، کہیں کھیت ہیں، کہیں باغات ہیں، کہیں معدنیات ہیں یا دیگر مفید اشیاء کے ذخائر ہیں۔ اللہ ہی انگوروں اور کھجوروں کے باغات اگاتا ہے۔ اللہ نے ہی ایک ہی جڑ سے کھجور کے دو دو درخت اگائے، لیکن ان کے پھلوں کے ذائقے اور لذتیں مختلف کر دیں۔ بلا شبہ اللہ کی قدرت کے یہ شاہکار غور و فکر کرنے والوں کے لیے حصول معرفت ربانی اور اللہ کے تشکر کے جذبات پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ آپ غور و فکر کریں، ایک باغ کے سارے درخت ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی اور ایک ہی سورج کی روشنی لے رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی مٹی، ایک ہی بیج، ایک ہی پانی اور ایک ہی روشنی، ایک ہی پھل میٹھا دیتا ہے اور ایک کھٹا، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، ایک لذیذ اور ایک غیر لذیذ، رنگوں میں بھی فرق، یہ فرق اللہ ہی رکھتا ہے۔ اسی طرح تمام انسان مٹی سے بنے ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی درمیان میں ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی پاک ہے اور کوئی خبیث ہے۔ آیات 8 سے 10 میں اللہ کے علم کامل کا بیان ہے۔ اللہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ انسان کس بات کو ظاہر کرے یا کسی بات کو چھپائے، اونچی آواز سے کہے یا سرگوشی کے انداز میں، اللہ کو اس کی ہر بات کا علم ہے۔ کوئی انسان دن میں سرگرم عمل ہو یا رات کی تاریکی میں، کہیں چھپ کر کیا گیا عمل ہو یا سب کے سامنے، اللہ اس کے مقام اور حال سے واقف ہے۔ آیت نمبر 11 میں بتایا گیا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّن أَمْرِ اللَّهِ۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں حفاظت کرنے والے فرشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے نگران فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ موت کا وقت آنے تک وہ اس کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے جنات، انسانوں اور کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، سوائے اس چیز کی جس کی اللہ نے اجازت دی ہو، تو وہ اس شخص کو پہنچ کر رہتی ہے۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر اللہ عز و جل نے تم پر فرشتے مقرر نہیں کیے ہوتے جو تمہارے کھانے، تمہارے پینے، تمہارے پردے کی چیزوں میں تمہاری حفاظت نہیں کرتے تو جن تمہیں اچک کر لے جاتے۔ اسی طرح اعمال کو ریکارڈ کرنے والے بھی فرشتے موجود ہیں، وہ انسان کے اچھے برے اعمال لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔ آگے اسی آیت میں بتایا گیا کہ کسی قوم پر اللہ کا عذاب اسی وقت اٹھتا ہے جب قوم اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کرتی ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی اس عذاب سے بچانے والا نہیں ہوتا۔ آگے آیات 12 سے 13 میں بتایا گیا، اللہ انسانوں کو آسمان میں بجلی دکھاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ رحمت کی بارش برسے گی، یا اس خوف کے ساتھ کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ آسمانی بجلی کڑکتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور تمام فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے سورت کا نام رعد ہے۔ اس کی تسبیح میں وہ فرشتے مشغول رہتے ہیں۔ پھر اللہ یہ بجلی ایسے لوگوں پہ گرا دیتا ہے جو اللہ کی قدرت کے حوالے سے قیل و قال بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب بجلی کڑک رہی ہو تو باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ ذکر کرنا چاہیے، اور یہ مسنون ذکر ہے۔ آگے آیات 14 سے 16 میں بتایا گیا کہ اللہ سے دعا کر کے انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ انسان اللہ کے علاوہ کسی بت، درخت، پتھر، پہاڑ، ستارے کو پکارتا ہے کہ وہ مدد کرے تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، مدد بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ایسا ہے جیسے انسان پانی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلائے اور پانی سے کہے کہ آ جاؤ، میرے ہاتھ میں آ جاؤ تو میں پی لوں، تو وہ نہیں آتا، وہ جتنا مرضی ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو جائے۔ آگے آیات 17 اور 18 میں حق اور باطل کی مثال بتائی گئی ہے۔ پانی پر ابھر کر آنے والے جھاگ کی
या धातों को पिघलाते वक्त उन पर पैदा होने वाले झाग की मिसाल बातिल की है। झाग सूख कर उड़ जाता है, पानी और धात बाकी रहते हैं जो इंसान के लिए फायदेमंद है। इस मिसाल में पानी या धात हक है और बातिल से मुराद झाग है। इसी तरह सोने चांदी के मैल कुचैल को भी दूर किया जाता है। झाग उड़ जाता है और खालिस सोना चमकता है। सोना चांदी तपाने के बाद ही खालिस होता है। इसी तरह इंसान भी आजमाइशों की भट्टियों से गुजरने के बाद काम का बनता है। याद रहे, झाग जो है वो एक उबाल के बाद आता है। जैसे किसी ने गुड़ उबाला, गोश्त उबाला, तो उसके ऊपर झाग आ जाता है, नापसंदीदा अज्जा आ जाते हैं, उसको फेंक दिया जाता है। तो इसी तरह आजमाइश से भी इंसान की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सामने आ जाती हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन पर आजमाइश आती है तो वो अच्छे हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पर आजमाइश आती है तो उनका मैल कुचैल ऊपर आ जाता है, वो पहले से भी ज्यादा बद अखलाक हो जाते हैं। उनको तकलीफें इतना कड़वा और बिटर कर देती हैं कि वो अल्लाह के बारे में, लोगों के बारे में, दीन के बारे में बुरी बुरी बातें कहना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर भी कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, गुनाह हैं, तो ये आजमाइशें हमें तपाकर साफ करती हैं, मजबूत बनाती हैं, फिर हमारे अंदर से खैर निकालती हैं। याद रखें, फायदा देने वाले बने, हर तरफ से खैर आपकी तरफ उमड़ती चली आएगी। आगे आयत नंबर 19 से 24 में अक्लमंद लोगों की, हक का साथ देने वालों की सिफात के बारे में बताया जा रहा है, जिनमें से एक सिफत ये भी है कि जो आयत नंबर 21 में आती है, वल्लदीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और जिन रवाबित को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है उन्हें मिलाते हैं, यानी वो रिश्तों को जोड़ते हैं। यहाँ सिला रहमी की तरफ इशारा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिला रहमी के लिए जितना अतिया देता है, यानी जितने गिफ्ट देता है, जितना माल खर्च करता है, अल्लाह उसके माल में उतना ही इजाफा करता है। ज़रूरी नहीं होता कि कोई मोहताज और फ़कीर और रिश्तेदार हो तो उसी को दें। अच्छे भले जो हैं आप उनको ईदी भी दे सकते हैं। याद रखें, ईदी देने का फ़ायदा ये होता है कि ताल्लुक जुड़ जाता है। तो सिला रहमी लाज़मी है क्योंकि अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है। उससे उम्र में बरकत होती है, रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है, घर वालों की मोहब्बत हासिल होती है। क़त्अ रहमी करने वाले पर अल्लाह की लानत और आखिरत में बुरा घर है, उससे बचना है। आगे आय 28 में आता है, अल्लदीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी जो लोग ईमान लाते हैं और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमईन हो जाते हैं। याद रखो, दिल अल्लाह के जिक्र से ही मुतमईन होते हैं। तो अल्लाह का जिक्र करना दिलों की ग़िज़ा है, सुकून का ज़रिया है, रूह की ग़िज़ा है, क्योंकि रूह आसमानों से आई है तो उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त भी आसमानों से है। जिस्म मट्टी से बना है तो उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त भी अल्लाह ने मट्टी से किया है। अब सूरह इब्राहीम शुरू करते हैं। सूरह इब्राहीम, अल कुरान, सूरह नंबर 14 इब्राहीम, आयत नंबर 7 में शुक्र और उसका फायदा बताया गया है। ल इन शकरतुम ल अजीदन्नकुम व ल इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। याद रखें, नेमत मिलने पर ही नहीं बल्कि तकलीफ आने पर भी शुक्र अदा करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बीमारी में भी इंसान शुक्र अदा करे तो अल्लाह ताला पहले से अच्छी सेहत दे देता है। आगे आयत नंबर 22 में शैतान का दोज़खियों से खिताब शुरू होता है। आयत नंबर 22 तर्जुमा, और जब तमाम उमूर का फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वो सच्चा था, और मैंने भी तुमसे एक वादा किया था जिसकी मैंने तुमसे खिलाफ वर्जी की, और मेरा तुम पर कुछ जोर ना था, बजुज़ उसके कि मैंने तुम्हें अपनी तरफ बुलाया तो तुमने मेरी बात मान ली। लिहाजा आज मुझे मलामत ना करो बल्कि अपने आप को ही करो। आज ना मैं तुम्हारी फरियाद ऐसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी कर सकते हो। उससे पहले जो तुम मुझे अल्लाह का शरीक बनाते रहे हो, मैं उसका इनकार करता हूँ। ऐसे जालिमों के लिए यकीनन दर्दनाक अजाब है। अल्लाह रहम करे। तो शैतान लोगों को हसरत दिलाएगा और उनको मजीद खसारे में डालेगा, उनको परेशान करेगा। तो हमें अपने असल दुश्मन को पहचानना है। आगे आयत नंबर 24 है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पाक कलमा है। पाकीज़ा कलमा उम्दा दरख्त की तरह है जिससे खैर ही मिलती है, जैसे खजूर का दरख्त। इस आयत में पाकीज़ा दरख्त की खूबियां बयान की गई हैं। बिलाशुबा यहाँ मोमिन की मिसाल दी जा रही है जिसके दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह रासिख हो चुका होता है।
اللہ سے تعلق مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اعمال خوبصورت ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے اعمال لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو چکے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں یا نہیں۔ کھجور کے درخت کو ہلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو مومن بھی مضبوط کردار کا مالک ہوتا ہے، وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی نیت خالص ہوتی ہے، اس کے خیالات میں بلندی، سوچ میں بلندی، مقاصد میں بلندی ہوتی ہے، وہ آخرت کے لیے سوچتا ہے، وہ صرف دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر صرف دنیا کے لیے نہیں سوچتا۔ آیت نمبر 40 سے 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما، پروردگار مجھے، میرے والدین اور جملہ مومنین کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا۔ الحمدللہ پارہ نمبر 13 مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہم بھی صبر اور شکر کرنے والے بنیں، اللہ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں سچا پاکیزہ انسان بنا دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین نعمتوں سے نواز دے جو ہمارے حق میں بہتر ہوں، اور ہمیں ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان سے بچا لے، ہم اس کی چالوں کو سمجھنے لگیں، اللہ ہماری اس پر مدد فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔